عزیزان من، یوسف ذو نواس کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے شہر بھر کے اندر خندقیں کھودی، ان کے اندر آگ جلائی اور جتنے بھی ایمان لانے والے لوگ تھے ان سب کو ان کے اندر گرا کر جلا دیا۔ لیکن دوست ذی ثعلبان نامی ایک شخص وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دور کے اندر دو بڑی سپر پاورز تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں جن کے انڈر آتی تھیں، ان میں سے ایک تو فارس تھا اور دوسرا روم۔ دوست ذی ثعلبان سیدھا قیصر روم کے پاس پہنچا جو کہ عیسائی مذہب کے اوپر تھا، اور اس کو جا کر ساری روایات سنائی۔ یہ بات سن کر فوری طور پر قیصر روم نے حکم دیا، نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اپنے قاصد کو، اور اس سے کہا کہ ایک بڑی فوج فوری طور پر یمن کی طرف روانہ کرو اور یوسف ذو نواس کو گرفت میں لے لو۔ نجاشی شاہ حبشہ نے ایک بڑی فوج کا بندوبست کیا اور دو اپنے بڑے مایہ ناز جرنیل، جن میں ایک تو ابرہہ تھا اور دوسرا اریات تھا، ان کی زیر سرپرستی فوری طور پر اس فوج کے دستے کو روانہ کیا یمن کی طرف۔ انہوں نے آ کر یوسف ذو نواس کی فوج کے ساتھ لڑائی کی، کچھ تو مارے گئے اور باقی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جبکہ یوسف ذو نواس وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا اور بعد ازاں پانی کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا اور مر گیا۔ اب چونکہ یہ لوگ قابض ہو گئے، انہی میں سے کسی نے حکومت کرنی تھی، تو باہمی اختلافات شروع ہو گئے اریات اور ابرہہ کے مابین۔ اریات کے ساتھ بھی کافی ساری فوج تھی جو اس کی حامی تھی، اور دوسری جانب ابرہہ کے بھی کافی سارے حمایتی تھے۔ دونوں طرف کے فوجی اپنے اپنے جرنیل کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور بات لڑائی تک آن پہنچی۔ دونوں نے باہم فیصلہ کیا کہ اگر لڑائی ہوتی ہے اور فوج ماری جاتی ہے تو نقصان ہمارا ہے۔ اصل میں تو اختلاف میرا اور تمہارا، یعنی اریات اور ابرہہ کا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپس میں لڑ لیتے ہیں، جو بچ گیا وہ ان سب پہ حکمرانی کرے گا۔ اس بات پر جب دونوں متفق ہوئے اور دونوں نے باہم لڑائی کا فیصلہ کیا، لڑائی کے دوران ایک بھرپور وار اریات نے ابرہہ کے اوپر کیا اور تلوار سیدھی ابرہہ کی ناک پہ پڑی، جس سے اس کی ناک کٹ گئی۔ لڑائی کا سلسلہ تھما نہیں، لڑائی آگے بڑھی اور ایک موقع پر آ کر ابرہہ نے ایک بھرپور وار کر کے اریات کو قتل کر دیا۔ اب ابرہہ باقی بچا، لہٰذا حکومت اسی نے سنبھال لی۔ اور جیسا کہ گزشتہ دنوں ہم یہ سب کچھ جان بیٹھے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور وہاں پر مختلف انواع کے مذہبی عقائد پائے جاتے تھے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ خود بھی بت بناتے بھی تھے اور ان کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گاہے بگاہے اس چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں درست نہیں، یہ تمہارے عقائد درست نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر اوقات ان لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرتے اور ان کو اس طرف توجہ دلاتے کہ یہ جو تمہارے عقائد ہیں یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جس چاند کی، ستاروں کی یا سورج کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں۔ ایک دن انہوں نے ایک کام کیا کہ جتنے بھی بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا اور کلہڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو بڑے غضب و غضب کا شکار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ابراہیم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لہٰذا انہی کا یہ کارنامہ ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اس نے کیا، دیکھو اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو سب فوراً بولے کہ یہ کیسے کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فرمایا یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر تم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تمہارا سب کچھ سدھارتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، اور جب تم ان کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتے جو تم نے اپنے عقائد کے مطابق بنائے ہوئے ہیں تو یہ تمہارا نقصان بھی کرتے ہیں۔ یہ تو اپنا کچھ بھی نہیں سنوار سکتے، تمہارا کیا سنواریں گے۔ ان حالات کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نقل مکانی کرنا پڑی۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے آپ ملک شام کی طرف آ گئے۔ ملک شام سے پھر آگے سلسلہ چلا تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی حضرت ہاجرہ، ان کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ آپ کی پہلی بیوی جو حضرت سارہ تھی ان سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے آپ کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو حجاز مقدس چھوڑ کر آئیں۔ ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے شاندار الفاظ میں کیا ہے کہ ابراہیم نے اپنی ہر بات کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نتیجے میں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے کم سن بچے کو لے کر حجاز مقدس آ جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ساتھ
ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ ستو اور کچھ بھنے ہوئے چنے اور ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض نبوت سر انجام دینا تھے، تو وہ واپس چلے گئے۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور ان کی دوسری بیوی سارہ، حضرت سارہ کے بطن سے بھی ایک بیٹے نے جنم لیا جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے جو نسل چلی ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ۔ اس طرح عبد کو کہتے ہیں اور ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان کے اندر، تو ان کا لقب تھا اسرائیل۔ آگے ان کی اولاد ہوئی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے اور دونوں پیغمبر، آپ خود پیغمبر، پھر آپ کے بیٹے کا بیٹا حضرت یعقوب وہ پیغمبر، پھر ان کا بیٹا حضرت یوسف وہ پیغمبر، اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلا۔ یعنی جو یہودیوں کے اپنی مذہبی کتابیں ہیں ان کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش 50 انبیاء ایسے ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب اور پھر آگے جو سلسلہ چلتا گیا، جن میں سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں یہودی پیغمبر کنسیڈر نہیں کرتے علیہ باللہ، تو ان کے لٹریچر کے مطابق 50 انبیاء ایسے ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چلیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین قریب 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح جو بنو جرہم قبیلہ وہاں پر آن کر آباد ہوا تھا اور انہیں 2000 سال تک وہاں پہ حکومت کی اور مکہ کا پورا نظام اور نظم و نسق جو ہے انہوں نے سنبھالا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی، جو وہاں کا سردار تھا مداد ابن عمر اس کی بیٹی کے ساتھ، اور ان میں سے آپ کے 12 بیٹے ہوئے۔ لہٰذا اب یہ بھی ایک قبیلے کی شکل اختیار کر چکے تھے کہ 12 فیملیاں بن گئی، لیکن بنو جرہم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت زیادہ تعداد میں تھے، لہٰذا حکومت انہی کی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے بہت سارے ایسے کارنامے کیے جن کی بدولت جو زائرین تھے وہ بہت تنگ تھے۔ بنو اسماعیل بھی بہت تنگ تھے کہ وہ آنے والے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، ان سے ٹیکسز وصول کرتے اور ان کو جو سہولیات دینا ہوتی تھیں، جو حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے وہ سہولیات بھی فراہم نہیں کرتے تھے۔ تو ایک اور قبیلہ وہاں پر آ کے مکہ کے مضافات میں آباد ہوتا ہے بنو خزاعہ کے نام سے۔ انہوں نے بنو اسماعیل کے ساتھ مل کر ان کے اوپر حملہ کیا، اور جب ان کے اوپر حملہ کیا تو بنو جرہم نے کیا کیا، انہوں نے زمزم کے کنویں کے اندر جتنے بھی اندر تحائف پڑے تھے وہ بھی اس کے اندر گرائے، اور حجر اسود کو بھی اکھاڑا بیت اللہ شریف کے ساتھ سے اور اس کو بھی اس کے اندر ڈالا، اور اوپر سے کنویں کو بند کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب 300 سال تک جو بنو خزاعہ ہیں انہوں نے وہاں پر حکومت سنبھالی۔